یاد صفحہ نمبر 64 سبق نمبر 3 وقت کی پابندی حاصلات تعلم اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت کو جان سکیں سمجھ سکیں اور نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں، اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنی جماعت اور دیگر زندگی کے معاملات میں نظام و اوقات پر عمل کر سکیں، عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر ان پر عمل کر سکیں۔ مت کرو مصاب نہ کرو یار۔ سبق ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے وقت کی پابند ہے۔ سورج اور چاند اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اگر یہ وقت کی پابندی نہ کریں تو انسان کے لیے زمین پر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کے لیے وقت کی پابندی ایک لازمی شرط ہے۔ نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ نساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح فرض روزے صرف رمضان مبارک میں رکھے جا سکتے ہیں اور حج بھی صرف ذوالحجہ کے خاص دنوں میں فرض ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سنن نسائی حدیث نمبر 616۔ ترجمہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ وقت کی پابندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی خاص خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کرتے اور ہر کام وقت پر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے، سونے جاگنے، زندگی کے دیگر کاموں کے لیے جو اوقات مقرر کر رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی پابندی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کے نظام کو وقت کا پابند بنایا ہے، عبادت کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اسی طرح اس کے بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کریں۔ ایک طالب علم کے لیے وقت کی قدر و قیمت جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر طالب علم کے پاس ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں اس نے امتحان کی تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ جو طلباء اس وقت کو فضول اور بے مقصد کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اپنے وقت کا بہت سا حصہ موبائل گیم کھیلنے یا ویڈیو دیکھنے میں صرف کرتے ہیں، وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے سارا وقت کھیل کے میدان میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر پڑھائی اور کھیل میں توازن بھی ضروری ہے۔ بعض بچے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا طالب علم وہ ہے جو تمام کاموں کو وقت دیتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وقت پر سکول جاتا ہے، وقت پر رات کو سو جاتا ہے، صبح وقت پر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور سکول کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ تھا سبق وقت کی پابندی، اور اس کی مشق کرتے ہیں پھر اس نیکسٹ ویڈیو میں۔ پیج نمبر 66، ٹھیک ہے۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگا، یعنی کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی، وقت کا ضیاع، وقت کا استعمال یا وقت کا اسراف، یعنی وقت کی پابندی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر کھانا کھانا، وقت پر جاگنا، وقت پر سونا۔ تو وقت پر نماز ادا کرنا۔ کائنات کی ہر شے پابند ہے، وقت کی، انسان کی، جنوں کی، فرشتوں کی۔ الف، وقت کی۔ فرض روزے رکھے جاتے ہیں حرم میں، ربیع الاول میں، شوال میں یا رمضان المبارک۔
حج ادا کیا جاتا ہے ربیع الاول میں، شوال میں، محرم میں، ذوالحجہ میں۔ دوسرا سوال، خالی جگہ پر کریں۔ نماز وقت پر فرض ہے، مقررہ۔ اچھا طالب علم تمام کام کرتا ہے، وقت پر کرتا ہے۔ پڑھائی اور کھیل میں ضروری ہے توازن۔ اللہ تعالیٰ نے کے نظام کو وقت کا پابند بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وقت کا پابند بنایا۔ مختصر جوابات۔ تیسرا، الف ب ج د 4 کو سوال ہے کہ وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، کائنات کی کون سی چیزیں وقت کی پابندی کر رہی ہیں؟ کائنات کی ہر شے وقت کی پابند ہے۔ سورج اور چاند اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اگر یہ وقت کی پابندی نہ کریں تو انسان کے لیے زمین پر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اچھا، کون سی عبادات وقت پر ادا کی جاتی ہیں؟ یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ سارے کیا وقت پر ادا کی جاتی ہیں؟ اور سوال نمبر د ہے، چوتھا سوال، کہ وقت کی اہمیت یعنی وقت کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ اب دیکھیں وقت کی پابندی کس طرح، یہاں پر دیکھیں آیت کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ نساء آیت نمبر 103، کہ بے شک نماز کا مومن پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ جو اوقات مقرر نماز کے، اس وقت ان اوقات میں نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، پابندی بتائی جاتی ہے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز کس وقت پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء کی۔ تو یہ سارے کیا ہیں، اوقات مقرر ہیں، پر وقت کی پابندی ہے۔ اچھا، تفصیلی سوالات کی قرآن سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت بیان کریں۔ اور دوسرا ہے، ایک طالب علم کو وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ کائنات کی ہر شے وقت کی پابند ہے۔ سورج، چاند اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اگر وقت کی پابندی نہ کریں تو انسان کے زمین پر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کو جو طریقہ سکھایا ہے اس کے لیے وقت کی پابندی لازمی شرط ہے۔ نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ نساء آیت نمبر 103، بے شک نماز کا مومن پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اچھا، اسی طرح روزے صرف رمضان مبارک میں رکھے جا سکتے ہیں، اور حج بھی ذوالحجہ کے دنوں میں فرض ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، سورۃ نساء حدیث نمبر 611، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، کہ وقت کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسنہ کی ایک خاص خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بر تھا کہ اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کرتے اور ہر کام وقت پر کرتے تھے۔ کہ ایک طالب علم کو وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ کہ ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو تمام کام کو وقت دیتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وقت پر سکول جاتا ہے، وقت پر رات کو سو جاتا ہے، صبح وقت پر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور سکول کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق امتحان کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ